لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سامعین محترم، ادب سے ملک سر جھکائے کھڑے ہیں، تصدق ہے سب جتنے چھوٹے بڑے ہیں، انہی کے قدموں میں سب کے دیدے گڑے ہیں، تو عالم کا دل لے کے چمکے پڑے ہیں. قلم سے پھول کھلے نطق درفشاں ٹھہرے، وہاں چلا ہوں جہاں گردش زمان ٹھہرے. وہ آستا کہ ارادت سے مہرمائے جھکے، وہ خاک پا کہ ہر ذرہ کہکشاں ٹھہرے. ہوائے کوچ اے محبوب شکریہ تیرا، تیرے کرم سے بیاباں بھی گلستاں ٹھہرے. سامعین محترم، مرغن غذائیں کھا کر، ریشمی لباس پہن کر، پھولوں کی سیج پر لیٹ کر، دائیں بائیں تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کر، مریدوں کی واہ واہ میں مست ہو کر، تعویذ فروشی کی دکان سجا کر، اس کے رسول کا دعویٰ کرنے والے بھولے بھالے دوست سننے عاشق تو بلال تھے، جنہیں اس کے رسول کی خاطر گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا گیا. عاشق تو خباب تھے جن کی کمر کی چربی سے دہکتی آگ بجھی تھی. عاشق تو سمیہ تھی جنہیں ابو جہل نے برچی مار کر ہلاک کر دیا تھا. عاشق تو خبیب تھے جنہوں نے سونے پر چڑھ کر عشق کا امتحان دیا تھا. عاشق تو مصعب بن عمیر تھے جنہیں ریشمی لباس اتار کر کاٹ پڑنا پڑا تھا. عاشق تو ابو حنیفہ تھے جو مدینہ منورہ میں بولو براز تک سے بچتے تھے. عاشق تو مجدد الف ثانی تھے جو گوالیار میں قید ہو کر سنت رسول کو زندہ کر گئے. عاشق تو سانوسی تھے جنہوں نے عدل کی خاطر مدینہ کی سنگلاخ زمین پر چپل پہننا گوارا نہ کیا. عاشق تو مولا معاذ تھے جو عرب رسول کی ناموس پر قربان ہو گئے. سامعین محترم، اس دنیا میں عاشقوں کی کمی نہیں، خصوصاً ہمارے اس دور میں خودرو جھاڑیوں کی طرح عاشقوں کی بہتان ہے. آپ کو گلی کوچوں میں، شہروں دیہاتوں میں ہر سائز کے، ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر قسم کے عاشق مل جائیں گے. ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں، ان میں سے کوئی عہدہ اور منصب کا عاشق ہے، کوئی سیم و زر کا عاشق ہے، کوئی حسینوں کی اداؤں کا عاشق ہے، کوئی آنکھوں کا عاشق ہے، کوئی اپنی ذات پر عاشق ہے. مختصر یہ عاشقوں اور معشوقات کی انگنت قسمیں ہیں. وَلِلنَّاسِ فِيهَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ. لیکن اس کی یہ ساری قسمیں پانی ہیں، مجازی ہیں، مادی ہیں، اور یہ عاشق بالعموم برساتی میڈکوں کی طرح ہوتے ہیں. ان کے عشق میں پائیداری نہیں ہوتی. ہمارے دور کے عاشق تو ایسے ہیں کہ سر پر دو جوتے لگنے سے ان کا سارا عشق ہوا ہو جاتا ہے. ماڈرن عاشق ہیں، بڑے چالاک کایا ہوتے ہیں. کبھی یہ عشق میں ناکامی پر اس انداز سے دھمکی دیتے ہیں کہ دنیا کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے اور جان بھی بچ جائے. مثلا کی دھمکی دینے کا انداز پتہ کیا ہوتا ہے؟ اگر میری یہ خواہش تھی تو میں کل ٹھیک 12 بجے مینار پاکستان سے چاند لگا کر خودکشی کر لوں گا. اب ظاہر ہے اس بدبخت کو بچانے کے لیے 12 بجے کچھ لوگ پہنچ جائیں گے. پھر یہ عاشقان روسیاں بھی ایسے ہیں کہ اپنے معشوق کی بات پر بدلتے رہتے ہیں. سامعین محترم،
ایک ہے محبت، ایک ہے عشق، ایک ہے پیار۔ ہم اگر حضور سے ان تینوں لفظوں کے حقیقی معنی کے اندر عشق بھی پیار کریں، عشق بھی کریں، پیار بھی کریں، محبت بھی کریں، تو پھر رب نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ تم میرے محبوب کی اداؤں پر کٹ کر مٹ کر ایک مرتبہ دیکھو تو صحیح، تمہارے گناہوں کو پانی کے سمندر سے بہا نہ ڈالو تو پھر کہنا اب بات آ گئی اس کا لفظ لوگوں نے اتنا بدنام کر دیا ہے کہ حضور کو معشوق کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے، اس لیے میں سرور کائنات کے لیے محبوب عالم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور میں آپ کو محبوب عالم اس لیے کہتا ہوں کیونکہ آپ سے صرف انسان محبت نہیں کرتے بلکہ فرشتے، جنات، حیوانات، جمادات، نباتات سب کے سب محبت کرتے ہیں، اور ان سب نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی ہے۔ اس کی دلیل دیتا ہوں، چنانچہ ایک مرتبہ پیغمبر طائف سے واپسی پر بدن نخلہ میں قیام فرمایا، رات کو اٹھ کر نماز تہجد شروع کی، قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ایک جماعت جنوں کی وہاں پہنچ کر قرآن پاک سنا، ان کو پسند آیا۔ ختم قرآن کے بعد، ختم نماز کے بعد اپنے آپ کو حضور کے سامنے پیش کیا، ایمان لائے۔ آپ نے ان کو اپنی قوم کے اوپر مقرر فرما کر واپس بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ اس قصے کی خبر دیتا ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ تو اس سے معلوم ہوا آپ جنات کے بھی نبی، اس سے معلوم ہوا حیوانات کے بھی نبی، اس سے معلوم ہوا جمادات کے بھی نبی۔ اس قرآن شریف کے اندر ہے، حضرت اعلیٰ بن مولا فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم پیغمبر کے ساتھ سفر فرما رہے تھے کہ ہم ایک ایسے اونٹ کے پاس سے گزرے جس پر پانی کھینچا جاتا تھا۔ جب اونٹ نے آپ کو دیکھا تو فریاد کی اور اپنی گردن کو زمین پر رکھ دیا۔ حضور کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ مالک آپ کے پاس آیا تو فرمایا یہ مجھے بھیج دو۔ کہنے لگا بلکہ یا رسول اللہ میں تو آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، ہبہ کرتا ہوں، بے شک یہ ایسے گھر والوں کا ہے جن کی گزران اس کے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا بہرحال جیسا تو نے اونٹ کا آہار بنایا بیان کیا ہے، لہٰذا میں خریدتا نہیں لیکن وصیت کرتا ہوں۔ کیا وصیت؟ کہ بے شک کام اور چارہ کی کمی کی شکایت کی ہے، بس احسان کرو اس کی طرف۔ تو اونٹ نے جب شکایت حیوانات کے نبی ہوئے آگے سنو، حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں میں سرکار دو عالم کے ساتھ مکہ میں تھا، بس ہم اس کے بعد اطراف میں نکلے تو پہاڑوں طرف سامنے آیا تو کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں تو وہ خوشی سے بار بار نبوت کی گردانی سے ہلنے لگتا ہے، گرانی سے ہلنے لگتا ہے۔ حضور حضرت انس فرماتے ہیں بے شک نبی پاک ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین پر چڑھے پس ان کی وجہ سے ہلنے لگا۔ آپ نے عہد کو ہاتھ مار کر فرمایا اے عہد ثابت رہو، بے شک تجھ پر نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے اور تو شہید ہے۔ تو پہاڑ جمادات آئے۔ حضرت اعلیٰ بن مروا صدیق فرماتے ہیں کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سفر میں تھا، پھر ہم چلے یہاں تک کہ ایک جگہ قیام کیا، سرکار مدینہ نے نیند فرمائی، بس ایک درخت زمین پھاڑتا ہوا آیا اور سرکار مدینہ کو ڈھانپ دیا، پھر اپنے مالک کو واپس ہو گیا۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے اس کا آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اس درخت نے اپنے رب کریم سے اجازت مانگی تھی کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرے، بس اللہ نے اس کو اجازت بخشی۔ نباتات آئے نا، ان حدیث سے ثابت ہوا جن، حیوان، شجر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتے تھے، محبت بھی کرتے تھے۔ جب یہ چیزیں
آپ سے محبت اور رشتہ رکھتی تھی تو مسلمان آپ سے عشق اور محبت کیوں نہ رکھے گا؟ چنانچہ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جتنا عاشق و پیار، جتنا عشق و پیار و محبت مسلمانوں نے حضور سے کیا ہے، اتنا کسی عاشق نے اپنے معشوق سے نہیں کیا، کسی امت نے اپنے نبی سے نہیں کیا، کسی جماعت نے اپنے قائد سے نہیں کیا، کسی اولاد نے اپنے والدین سے نہیں کیا، کسی مرید نے اپنے پیر سے نہیں کیا، کسی شاگرد نے اپنے استاد سے نہیں کیا۔ عشق اور ادب۔ میرے دوستو، بات یہ ہے کہ جتنا عشق زیادہ ہوتا ہے نا، اتنا ہی ادب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہو ہی سکتا ہے عشق ہو اور ادب نہ ہو۔ جو عاشق رسول ہوگا وہ با ادب ہوگا۔ ابھی میں کچھ دیر بعد تاریخی واقعات کی روشنی میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ علماء دیوبند چونکہ عاشق رسول تھے نا، اس لیے وہ با ادب بھی تھے، اور وہ عاشق بھی ایسے تھے کہ کم از کم بر صغیر کے حد تک ان جیسا عاشق رسول دکھائی نہیں دیتا۔ انہوں نے عشق رسول کی خاطر انگریزوں سے ٹکر دی، مہاراجوں کو ناراض کیا، سکھوں سے مقابلہ کیا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، جیلوں کو آباد کیا، پیروں میں پیڑیاں پیروں میں بیڑیاں پہنی، ہاتھوں کو زنجیروں سے سجایا، جسم پر کوڑوں کی ضربیں کھائی، لیکن وہ عشق مصطفی سے باز نہ آئے، کیونکہ وہ سچے عاشق، پکے عاشق، سچے عاشق، اس لیے با ادب بھی تھے۔ جو لوگ طرف بے ادبی کی نسبت کرتے ہیں نا، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، علماء دیوبند کے عشق اور ادب کے واقعات تو بات میں عرض کروں گا، پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عشق اور ادب کے واقعات عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ممبر رسول جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز خلافت میں ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو ممبر کے جس درجے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ القاء فرمایا کرتے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نیچے کے درجے پر بیٹھ کے کہنے لگے بجائے بزرگان نشستن خطاست۔ پھر جب حضرت عمر فاروق اپنے ایام خلافت میں اسی ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینا چاہا تو اسی سیڑھی سے اسی درجے سے نیچے کے درجے پر بیٹھے، کیونکہ ان کے نزدیک مقام رسول اللہ کے ادب کے ساتھ خلیفہ رسول اللہ کے مقام کا ادب بھی واجب تھا۔ از خدا خواہاں توفیق ادب، بے ادب محروم از فضل رب۔ یہ تھا ممبر رسول۔ اب پرنالے کی بات سنیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ان کے مکان کے چھت پر ایک پرنالہ تھا۔ ایک روز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے کپڑے پہنے ہوئے مسجد کو جا رہے تھے، جب اس پرنالے کے قریب پہنچے، اتفاق سے اس دن حضرت عباس کے گھر دو بت ذبح کی جا رہے تھے۔ یکا یک ان کا خون اس پرنالے سے ٹپکا اور اس کے چند قطرے عمر خطاب کے کپڑوں پر پڑ گئے۔ آپ نے اس پرنالے کو اکھاڑ ڈالنے کا حکم فرمایا، لوگوں نے فوراً اس پرنالے کو اکھاڑ دیا اور آپ گھر واپس تشریف لائے، دوسرے کپڑے پہن کر مسجد میں تشریف لائے۔ ادائے نماز کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس آگے کہنے لگے، یا امیر المومنین، خدا کی قسم اس پرنالے کو جسے آپ نے اکھاڑ ڈالا ہے رسول اللہ نے دست مبارک سے اس جگہ لگایا تھا۔ اللہ! فاروق اعظم یہ سن کر نہایت مضطرب پریشان ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے عباس کو فرمایا، اے عباس، میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ اپنے پیر میرے کندھے پر رکھ کر اس پرنالے کو جیسے حضور نے لگایا تھا اس جگہ پر لگا۔ چنانچہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کی درخواست پر اس کو پھر جگہ لگا۔ اب لفظ رسول اللہ کی بات دیکھیے، صحیح مسلم ایک کتاب ہے، اس کے اندر سیدنا برا بن عازب سے مروی ہے، حضرت علی جب وہ سلطنامہ لکھا نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کفار کے درمیان حدیبیہ کے دن پھیرا تھا، جس میں عبارت لکھی ھذا ما کاتب علیہ محمد رسول اللہ، تو مشرکوں نے کہا مجھے یہ لفظ رسول اللہ نے لکھا، کیونکہ اگر رسالت مسلم ہوتی تو پھر لڑائی کیا تھی؟ اس پر حضور نے حضرت علی کو فرمایا، علی امحو اس لفظ کو مٹا دو۔ اے ہے قربان جائیے علی کی فراست پر، لیکن میں وہ شخص نہیں ہوں جو اس لفظ کو مٹا سکوں، لہذا نبی اسلام نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ اب چچا کی بات سنیں۔ بیہقی میں ایک روایت موجود ہے، عبد الملک بن مروان نے پوچھا کس سے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، تم تو یہ رسول اللہ بنتے،
تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اسن منہ، کہ بھئی رسول اللہ مجھ سے بڑے تھے اور عمر میں ان سے زیادہ ہوں۔ اس لیے کہ رسول اللہ کی ولادت شریف عام فیل میں ہوئی نا، اور وہ کہتے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری والدہ صاحبہ اسی ہاتھی حدید کے پاس مجھے لے کر کھڑی تھی۔ حضرت عثمان نے ابھی کا پاس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا تھا، اور انہوں نے بھی ابھی جواب دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور میری ولادت بہتر ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اس راستے میں دیکھا، چونکہ میں اجنبی تھا اس لیے چھپ گیا، پھر غسل کر کے حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں تھے؟ عرض کیا حضرت مجھے نہانے کی ضرورت تھی، اس لیے میں آپ کے سامنے بغیر طہارت کے بیٹھنے کو مکروہ سمجھا۔ فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا ان المؤمن لا ينجس، مومن نجس نہیں ہوتا۔ بڑے ہوئے بات اس کا کسی سنیے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ پیشانی میں بال اس قدر لمبے تھے کہ جب بھی وہ بیٹھے وہ بالوں کو چھوڑ دیتے تو زمین پر لوگوں نے پوچھا کہ تم نے بالوں کو اتنا کیوں بڑھایا؟ تو نے کہا میں سوچ کے سنی کہ بات ہے کہ ایک وقت پر نبی علیہ السلام کا دست مبارک لگا تھا، اس لیے میں نے تبرکاً بالوں کو رکھا ہوا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نبی علیہ السلام نے کچھ منہ مبارک اور تراشہ ناخن محفوظ تھے، جب وہ مرنے لگے تو وصیت کی کہ یہ چیزیں میرے منہ اور آنکھوں میں رکھ دینا، اور پھر میرا معاملہ ارحم الراحمین کے ساتھ۔ یہ تھی محبت، یہ تھا عشق۔ اب آئیے حضرت گنگوہی کا ادب دیکھیے، علماء دیوبند کا۔ اللہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حرم مکہ میں سیلاب آیا، حرم شریف میں پانی بھر گیا تو مقام ابراہیم گئی وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی بیت اللہ، وہ بھی محفوظ ہے۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم مبارک کا نشان دیے، اس کے لیے ایک چھوٹی سی عمارت بنی، اس کے اندر وہ نشان محفوظ ہے جسے آپ نے مقام بنا کے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جب طواف کر کے دوگانہ ادا کرتے تو مقام ابراہیم کو بیچ میں دینا مسنون ہے۔ الغر سیلاب جو آیا تو مقام ابراہیم پر رہی، عمارت کا بہت کم پڑا اور مقام ابراہیم کے اوپر آ گیا تو اس کے ایک مینار ٹوٹ گیا اور مینار اس شریف مکہ کے خزانے پہنچا دیا گیا۔ وہ چیز مقدس تھی، شریف مکہ اور مسائل کو وقت اس پتھر کی زیارت کراتے تھے۔ خدا جانے کیا صورت پیش آئی کہ سلیقے سے ٹکڑے ہو گئے، جیسے ایک چھوٹا ٹکڑا جو تھا شریف مکہ نے ہدیہ کے طور پر بعض مشائخ کو دیا اور وہ کسی نہ کسی طرح منتقل ہو کر حضرت مولانا گنگوہی کے پاس پہنچ گیا۔ مولانا کی عادت تھی کہ اس مقام ابراہیم ٹکڑے کو نکال کر پانی میں ڈالتے تو پانی یعنی مجلس کیا جاتا، اس ٹکڑے میں سے کچھ ریزے گر گئے تو حضرت نے فوراً ریزوں کو جمع کر کے پھر شامل جب آنکھوں میں سرما لگاتے تو وہ حل کیا وہ پتھر بھی آنکھوں میں جاتا۔ یہ ادب کی بات ہے، یہ ادب۔ بہرحال دین کا دار و مدار آداب پر ہے، تعلیمات پر ہے، شریعت کا مستقل باب ہے، آداب جہاں احکام ہیں وہاں اس کے ساتھ کچھ آداب ہیں۔ ادبیات پر اگر آدمی قادر نہ ہو تو اصل احکام سے بھی کوارا اور رہ جاتا ہے۔ سنیے آداب کی ضرورت ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جس نے آداب پر عمل کرنے میں سستی دلائی وہ سنت سے محروم ہو گیا، جس نے سنت پر عمل پر سستی کی وہ واجبات سے محروم ہو گیا، اور جس نے واجبات پر عمل پر سستی دکھلائی وہ فرائض پر عمل سے محروم ہو گیا، اور جس نے فرائض کی ادائیگی میں سستی کی وہ اللہ کی پہچان سے محروم۔ فرائض پر عمل کرے گا تو معرفت ملے گی، اس واسطے سنتوں کو نفل فرائض کہا ہے۔ جس نے آج سنتیں چھوڑ دی صرف فرائض کو پڑھ دیا کل وہ بھی نہ پڑھے گا تو رفتہ رفتہ محروم ہو جائے گا۔ اور ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، صحابہ کرام سنت کو کرتے تھے کہ حضور کی سنت اللہ
حاضرین گرامی، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ادب سے توفیق ملتی ہے اور بے ادب سے توفیق عمل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر اس اصول کی کسوٹی پر علماء دیوبند کو پرکھیں تو وہ انتہائی کھرے ثابت ہوں گے۔ وہ ادب بھی تھے، پابند بھی تھے، انہوں نے پوری دنیا میں لاکھوں مساجد اور مدارس کو آباد کیا، خانقاہوں کو کاروباری اڈوں کے بجائے رشد و ہدایت کے مراکز قرار دیا۔ انگریز حکمران اسلام کے لیے خطرہ بنے، علماء دیوبند نے جیلوں کو آباد کر دیا اور تختار پر بھی چڑھنے سے نہیں ہچکچائے۔ قادیانیت کے فتنے نے ختم نبوت پر حملہ کیا تو انہوں نے تن من دھن کی بازی لگا دی، ناموس صحابہ کو خطرہ لاحق ہوا تو علماء اکبر سے مولانا عظیم نواز شہید، مولانا عیسیٰ القاسمی شہید جیسے زیادے اٹھے اور اپنی معیشت حرمت پر قربان ہو گئے۔ امت عبادات سے اور نبی علیہ السلام کی سنتوں سے غافل ہوئی تو تبلیغی جماعت کی صورت میں پوری دنیا میں پھیل گئے۔ تصنیف و تعلیم کے بنا پر نظر ڈالو تو علماء دیوبند پیش نظر آئیں گے۔ قرآن حکیم کی جتنی تفسیریں اور احادیث نبویہ کی جتنی شرحیں علماء دیوبند نے لکھی ہیں، کم از کم بر صغیر میں پائے جانے والے کسی مسلک، کسی جماعت اور کسی گروہ نے نہیں لکھی۔ میں علماء دیوبند پر گستاخی رسول ہونے کے فتوے لگانے والوں کو چیلنج کرتا ہوں، مگر علماء دیوبند کی تفسیری حدیثی تصانیف کے مقابلے میں آدھی تصانیف پیش کر دیں تو میں ان کے مسلک کی حقانیت اور صداقت سے قائل ہو جائے۔ اللہ، یہ علماء دیوبند کون؟ مجھے بتاؤ، شاملی کے میدان میں انگریزی فوج سے ٹکرانے والا قاسم نانوتوی کون تھا؟ انگریزوں کی جیل کو آباد کرنے والا گنگوئی کون تھا؟ مالٹا میں ظلم و ستم سہنے والا محمود الحسن کون تھا؟ حدیثوں کا حافظ احمد شاہ کشمیری کون تھا؟ 10 سال تک پابند سناسر رہنے والا شاہ بخاری کون تھا؟ علی شمس الدین، حق نواز، عیسائی قاسم جیسے شہداء کون تھے؟ اے اللہ کے بندو، مت لگانے خدا کو گستاخ رسول کہتے ہو جنہوں نے نبی کے پیغام کی خاطر، نبی کے مقام کی خاطر نہ اپنی پرواہ کی، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی پرواہ کی، نہ اپنی عزت کی پرواہ کی، نہ راحت و آہتوں کی پرواہ کی، نہ اپنے مال و جان کی پرواہ کی، تو انہیں کہتے ہو کہ یہ بے ادب تھے۔ اللہ، اگر معاذ اللہ یہ علماء دیوبند گستاخ رسول تھے تو پھر دنیا میں کوئی عاشق رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا رسول کا گستاخ رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ حضور کی ختم نبوت کے لیے سینہ گولیوں سے چلنی کروا سکتا ہے؟ حضور کے صحابہ کے لیے بچوں کو یتیم کروا سکتا ہے؟ ظالموں، سوچو تو صحیح، تم کن بندگان باوفا اور عاشقان باصفا کو گستاخ رسول کہہ رہے ہو؟ لیکن کیا کیا جائے؟ ہمارے یہاں عشق کا معیار ہمارے یہاں عشق کا معیار کیا ہے؟ وہ کون سی کسوٹی ہے جو کسی کے عاشق کی گستاخ ہونے کا فیصلہ کرتی ہے؟ اس کے رسول کے ٹھیکیداروں سنو، نبی کے نام پر مال سمیٹنا عشق نہیں ہے، عشق رسول کے نام پر دکانیں چمکانا عشق نہیں ہے، قوالیوں کی دھن پر تھرکنا عشق نہیں ہے، نعتیں پڑھنا اور سنتوں سے بغاوت کر جانا عشق نہیں ہے، اذانوں اور نمازوں کو بگاڑنا عشق نہیں ہے، دین کے خاتمے اور مجاہدوں پر کفر کے فتوے لگانا عشق نہیں ہے، قبروں اور خانقاہوں کے مجاور بننا عشق نہیں ہے۔ عشق تو یہ ہے کہ نبی کی مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹا ڈالو، ناموس صحابہ ازواج مطہرات کی حرمت کے لیے مصروف عمل ہو جاؤ، کفر کو مٹانے اور دین کو غالب کرنے کے لیے مجاہد بن جاؤ۔ عاشق تو وہ تھے مرغن غذائیں کھا کر، ریشمی لباس پہن کر، پھولوں کی سیج پر لیٹ کر، دائیں بائیں تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کر، مریدوں کی واہ واہ میں مست ہو کر، تعویذ فروشی کی دکان سجا کر عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے بولے بالے دوست سنو، عاشق تو بلال تھے جسے عشق رسول کی خاطر گلے میں رسی ڈال کر کھینچا گیا، عاشق تو خباب تھے جس کی کمر کی چربی سے دہکتی آگ بجھتی تھی۔ یہ تھا عشق۔ ارے یہ کتابیں کی ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ علماء دیوبند نے بے ادبی کی ہے تو اللہ کے بندو ضد چھوڑو، تعصب کی عینت اتارو، حسد کے سیلے سے نیچے آ کر اسے تھوک دو، انصاف کا دامن تھامو، عدل کا ترازو ہاتھ میں پکڑو، ڈنڈی نہ مارو، عوام کو بیوقوف نہ بناؤ، بعض دکانیں نہ چمکاؤ، آخرت کی فکر کرو، خدا سے ڈرو، قیامت کے دن پیغمبر کو کیسے منہ دکھاؤ گے؟ کیا آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ ان پر کیچڑ اچھالا تھا؟ جن کی زندگیاں سیرت کا مجسم نمونہ تھی، جن کی زبانیں
درود شریف کی کثرت سے تھکتی نہیں تھی، جو زندگی بھر گستاخان رسول سے لڑتے جھگڑتے ٹکراتے رہے، جن کے قلم نے سرکار کی حدیث کی تشریح اور سیرت رسول کو اجاگر کرنے کے لیے لاکھوں صفحات روشن کر دیے۔ ابھی میرے ذہن میں کتابوں کے سارے نام تو نہیں ہیں، لیکن چند نام تو ہیں۔ ابو داؤد کی اصول شرح مقبول المجہود مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے نہیں لکھی، حدیث کا بے مثال مجموعہ احیاء السنن 13 جلدوں میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے مرتب نہیں کیا۔ صحیح مسلم کی شرح فتح المنیر علامہ شبیر احمد عثمانی نے تعلیم نہیں فرمائی، لامع الدرانی شرح بخاری منگوئی نے نہیں فرمائی، مشکات المصابیح کی مثالی شرح تعلیق الصدیق مولانا محمد ادریس کندیل نے نہیں لکھی، ترمذی پر معارف السنن کی صورت میں حضرت بنوری نے کام نہیں کیا، فیض الباری شرح بخاری اثر امام العصر حضرت کشمیر مطمئنہ کے زمانے کی انہوں نے نہیں لکھی، حضور کے شمائل کو شیخ الحدیث نے بیان نہیں کیا، سرکار کے معارف کو 7 جلد میں معارف الحدیث میں نعمانی نے نہیں فرمایا، عظمت حدیث مولانا شمس الحق افغانی کے منہ قلم میں سند نہیں ہے، نبی رحمت سید عبداللہ صدرنوی کا تعلیمی کارنامہ نہیں، اس میں رسول اکرم ڈاکٹر عبداللہ کیش کے رسول کی مذہب نہیں ہے۔ ارے میں کس کتاب سے کس کا صرف سیرت رسول پر، حدیث رسول پر، اس کے رسول پر اور مقام رسول پر یہ اگر علماء دیوبند کی کتابوں کی فہرست جمع کرو نا تو سیوں سماعت سرکار ہیں، زبان سمجھ جاتی گلا بیٹھ کے میرا نام تھوڑی سی کتاب ہے۔ اللہ ارے بعض ملامت سازی کے لیے، بعض خطابت کو چمکانے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے علماء حق کو نشانہ بنانے والے خطیب شعلہ بیان، مجھے ٹھنڈے دل سے سوچ کر بتا، نبی کے اقوال و افعال کی تشریح و توضیح کے لیے زندگیاں لگا دینے والے یہ برگزیدہ لوگ گستاخ رسول تھے؟ جب ان کی عادت یہ تھی کہ وہ جو حدیث لکھتے تھے باوجود لکھتے تھے سرکار کا کام ہے نامی اس میں گرامی آتا تو وہ درود شریف پڑھتے بھی تھے لکھتے بھی تھے، اور بات صرف لکھنے لکھانے تک محدود نہیں تھی، ان کی زندگی گواہ ہے کہ وہ عاشقان رسول تھے، انہوں نے اس کے رسول کا کاروبار نہیں بنایا، پیسہ نہیں کمایا، اپنی ذات کو نہیں چمکایا، بلکہ اپنا تن من دن حضور پر نچھاور کر دیا۔ اللہ ہندوستان کا ایک واقعہ ہے، بعض کا سبز رنگ کا جوتا بڑے شوق سے پہنتے تھے، اور ابھی ہوں گے اندازہ نہیں ہے، لیکن بہرحال حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ مقتل عمر کو نہیں پہنا، کوئی تحفہ لا دیتا سبز رنگ کا جوتا تو پہننے سے اجتناب اور گریز کر پتہ کیا فرماتے آگے پہ کسی کو عدیہ دیتے ہیں سبز رنگ کا جوتا پہننے سے ماز پتہ گریز کی کرتے تھے کہ سرور کائنات آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا رنگ سبز، پھر بلا اس رنگ کی جوتے پاؤں میں کیسے اور کیوں استعمال کیے جائیں؟ اللہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، وما هم الديار شغفن قلبي ولكن حب من نزل الديار، عرش پر گر فرش باری ہے تو ہے اس خاک سے جس میں منگوے خواب ہے کونوں مکان کا تاجدار، تھا سینی میں کچھ ایسا تعلق روح کو ہم کفس میں روز خواب آشیاں دیکھا گئے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ملاحظہ فرمایا کرتے تھے امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ ہو سامان مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں تو ساتھ سگان غرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائے مدینہ کے مجھ کو مور و مار، جو یہ نصیب نہ ہو اور کہاں نصیب میرے کہ میں ہوں اور سگان حرم کی تیرے تار، اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پس مرگ کرے حضور کے روز
خادر رائے پوری غالباً نام میں ذہن سے نکل گیا، لیکن بعد یہ عبد القادر ہیں، یہ انڈیا کے ایک بزرگ تھے۔ وہ ایک مرتبہ حضرت مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے، تو خادم نے عرض کیا کہ اس مسجد میں بعد کے لوگوں نے بڑی زیب و زینت پیدا کر دی ہے، قیمتی قالینیں بچھا دی ہیں، کاش یہ مسجد اپنی پہلی سادگی پر ہوتی، معلوم نہیں اس وقت حضرت اس حال میں تھے۔ تو آپ پتہ ہی مسجد لگانے والے اور یہ جو چہرے چمکاتے ہوتے ہیں، تو حضرت نے جب یہ بات سنی تو حضرت جوش میں فرمایا حضرت اور زیب و زینت ہو دنیا میں جہاں کہیں جمال اور زیب و زینت ہے، انہی کی صدقے میں تو ہے۔ مجھے شرمندگی ہوتی ہے اور احساس ہوا کہ یہ حضرات کس قدر محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بات حضرت کے سامنے نہیں کہنی چاہیے تھی کہ بھائی انہوں نے مدینہ منورہ میں اتنی نقش کی ہوئی ہے اور اتنی زیب و زینت کی ہے۔ بہرحال مرض الوفات میں مدینہ طیبہ کا ذکر سن کر بے اختیار رکعت طاری ہو جاتی تھی حضرت کی، اور بعض اوقات بلند آواز سے رونے لگتے۔ مولانا محمد صاحب انوری عمرہ کے لیے روانہ ہوئے، حضرت سے رخصت ہونے کے لیے آئے عبد القادر رائے پوری سے، مدینہ طیبہ کا ذکر ہوا تو حضرت دھاڑے مار کے مولانا محمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی حضرت سے پہلے بلند آواز سے روتے ہوئے بابو عبدالعزیز ہے نا جو اپنا بہت سے باپ ہے نا، تو وہاں پر ایک دوبارہ سے آئے تو فرمایا دیکھو یہ مدینہ جا رہے ہیں، یہ کہہ کر حضرت چیخیں اللہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جئنا جمعتنا یا جلیل المجامع۔ قربان جائیے حضور کے عشق پر، حضور کی ناموس پر، حضور کی محبت پر، ان کی اداؤں پر کٹ جائیے، مٹ جائیے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حضور نے جو دیا اس کو سر آنکھوں سے لگائیے، اور حضور نے جس کام سے منع فرمایا اس سے رک جائیے۔ تو یہی ہماری کامیابی کی، فلاح کی، سرخرو ہونے کی دلیل بھی ہے، راستہ بھی ہے۔ رب لم یزن سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں بھی حضور سے عشق، محبت، سچا پیار نصیب فرمائے، اور وہ ادائیں اور وہ وفائیں، وہ جفائیں جو حضرات صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی خاطر کی، ان کے حق میں کی، اور دشمنوں سے جفائیں کی، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔